الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء رواه البخاری مسلم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جسے وہی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل المزنی روایت کرتے ہیں، جن کی حدیث پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو جو چاہے۔ تو انہی کی حدیث یہ بھی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان، 2 اذان سے مراد کون کون سے؟ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ دونوں اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ ایک اذان اور ایک اقامت، ایک اذان اور ایک، اس لیے اصل میں اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا، اسی سے اذن بنا ہے۔ اذن کا معنی کیا ہے جی؟ کان، یعنی سننا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اذان باہر کے، مسجد سے باہر جو لوگ ہیں انہیں سنانے کے لیے دی جاتی ہے، اور اقامت جو لوگ مسجد کے اندر ہیں انہیں متنبہ کرنے، انہیں سنانے کے لیے اذان اقامت کہی جاتی ہے نا۔ اس لیے اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اقامت کو بھی اذان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا یہاں سے کہ جمعہ کی سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہاں بھی 2 اذان ہے نا، اس لیے کہ جب وہاں پہلی اذان ہوتی ہے تو امام خطبہ دینے بیٹھ جاتا ہے اور شروع کر دیتا ہے نا۔ اس لیے کہ اذان جمعہ کے لیے جو پہلی اذان دی جاتی ہے، جو یہاں پر تقریباً 2 گھنٹے پہلے، ہمارے یہاں آدھا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے، حرم شریف میں 5 منٹ پہلے دی جاتی ہے، وہ اذان اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول زمانے میں وہ اذان نہیں تھی۔ وہ اذان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی ہے ایک مصلحت کے پیش نظر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اذان جمعہ کی کون سی تھی؟ جو اس وقت دی جاتی ہے جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، تو وہاں نماز پڑھنے کا وقت تو رہتا رہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ سننا واجب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ امام خطبہ شروع کر رہا ہے، کر دیا ہے، ابھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے اسے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پہلی اذان ہو یعنی خطبے کی، اور کھڑے ہو کے سنت پڑھنے لگے تو یہ جائز نہیں ہے نا۔ تو 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی ہے، اور تیسری بار فرمایا جو چاہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ نہ فرماتے جو چاہے تو یہی چیز واجب ہو جاتی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان کیا ہوتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھا ہے، اللہ کہ آپ خود اپنے قول اور عمل سے بیان کر دیں کہ یہ آپ کا قول، یہ آپ کا فرمان واجب نہیں تھا۔ دیکھیے صبح اور شام یہ 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعت نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ کتنا؟ 17 رکعت، جو ہر شخص جانتا ہے۔ یہ تو ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حتمی فریضہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ وہ 16 رکعت ہو سکتی ہے اور نہ ہی 18 رکعت۔ ان کا اس کا انکار کرنا، اس میں شک کرنا، یہ تو کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن
یقین رکھنے کے بعد اور اقرار کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ آدمی بھی بڑی خطرناک گھاٹی پر کھڑا ہوا ہے، جہنم میں جانے کے لیے اپنا سامان کر رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 17 رکعات یعنی 5 وقت کی نمازوں کے آگے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی نمازیں ہمارے اور آپ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متعین فرمائی ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ سنت واجب اگرچہ نہیں ہے، اس کا چھوڑنے والا جہنمی اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کا ادا کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے۔ سنتوں کا پڑھنا بھی مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے، اس ناحیے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ نماز کا۔ اگر نماز درست ہو گئی تو انسان کامیاب اور بامراد رہا، اور اگر نماز میں گڑبڑی ہو گئی تو وہ انسان ناکام اور نامراد ٹھہرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے نماز کا حساب لینے لگے گا، اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کس ناحیے سے کمی؟ کمی اور زیادتی کے لحاظ سے کمی نہیں ہے کہ 4 وقت کی پڑھتا تھا 1 وقت ہی نہیں پڑھتا تھا، یہ کمی مراد نہیں ہے۔ کون سی کمی مراد ہے؟ یہ وہ یعقوب خشوع اور خضوع، طہارت کے اندر کمی، رکوع اور سجدے کی سجدے سے ادائیگی میں ایک کمی، فرائض نماز میں جو ہیں، واجبات جو ہیں ان کی ادائیگی میں ایک کمی ہے کہ نہیں؟ یہ اگر کمی اس نماز میں رہ گئی، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی، ساتھیوں اس لیے کہ دیکھیں ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرے، بسا اوقات انسان شروع سے آخر تک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے جاتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ سوچیں آخر کون سی نماز پڑھی ہے وہ؟ آخر نماز میں کمی ہے کہ نہیں؟ کمی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی کمی ہے کہ صرف نماز امام کے پیچھے وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، بس امام رکوع گیا تو وہ بھی جھک گیا، امام سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں گیا، لیکن وہ سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ پوچھا جائے کتنی بار تکبیر کہی ہے تو یاد، حتیٰ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امام نے آج کون سی سورت پڑھی ہے وہ بھی بسا اوقات یاد ہے کہ نہیں؟ امام سے غلطی ہو جاتی ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی، ہر آدمی پورے 20 25 50 لوگ موجود ہیں، لیکن کسی کو یقین، ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کچھ نماز میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن یقین کسی کو نہیں رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ کس سے پورا کرے گا؟ سنتوں سے پورا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں سنتوں کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ہے کہ سنت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا تعلق دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی شخص دعوت دیتا ہے اپنے یہاں کھانا کھانے کی، تو یہ بہت بڑا عیب انسان سمجھتا ہے کہ جب کھانا سرخان پر لگ جائے تو ہم وہاں پر پہنچیں اور کھانا ختم ہو تو سیدھے ہم بھاگ کھڑے ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی پسند کرے گا اس کو؟ تھوڑا سا پہلے جانا چاہتا ہے نا، اور کھانے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھولا اطمینان سے جب بیٹھا، بلکہ آپ ساتھی کہہ رہا ہے بھائی چلو چلیں، تو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا رک جاؤ اطمینان ہو جائے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے آپ دربار میں آئے ہیں تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اصل چیز جس کے لیے آپ کو بلایا گیا اس سے کچھ پہلے آئیے اور اس کے کچھ بعد جائیے۔ تو گویا اگر کوئی شخص سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، پہلے آتا ہے، بعد میں انتظار کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، اور مسجد جو اللہ تعالیٰ کا محبوب گھر ہے، اللہ وہاں پر وہ انسان وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، سنن کے فوائد میں آپ کے سامنے نہیں ذکر کرتا، وہ کسی دوسرے موقع سے، وہ بڑے اہم ہے کہ سنتوں کے فائدے کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ تیسری چیز
اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب فرض نماز ادا کرنا ہے کوئی دوسری نماز نہیں. فرض روزے جتنا اللہ کو محبوب ہے دوسرا کچھ بھی نہیں. فرض زکوٰۃ جتنا محبوب کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل کا بڑا اونچا مقام حاصل ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کر کے سنتیں پڑھ پڑھ کر کے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہر نماز سے پہلے کیا ہے، کچھ نہ کچھ سنت، کم سے کم 2 رکعت سنت ضرور ہے. اس سلسلے میں ساتھیوں لوگوں میں بڑی کوتاہی ہے، اسی لیے یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کچھ لوگ تو نماز کے پہلے اور نماز کے بعد ایسی سنتوں کو ایجاد کر لیا ہے کہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر کیا کرتے ہیں 2 نفل بیٹھ کر کے، ہے نا. ظہر کی سنت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد کہیں 2 رکعت نفل بیٹھ کر کے پڑھنا. عشاء کی نماز، ہاں بھائی کتنا ہے 17 رکعت. تو لوگ حالانکہ پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء میں نہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ اس کے اندر کر دیا ہے. دوسری طرف لوگ اس طرف سے بھی کوتاہ ہیں کہ ان سے 24 گھنٹے میں 17 رکعت اگر فرض پڑھ بھی لے رہے ہیں تو ان سے 8 رکعت 10 رکعت سنت 24 گھنٹے میں نہیں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں. عصر کے لیے تو سوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ عصر پڑھتے نہیں، اور پڑھے تو کب، جب دیکھیں جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو. مغرب کے لیے دکان بند کر کے کیا کرتے ہیں، بڑے مزے سے اطمینان سے اپنی دکان سے چلیں گے، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے. اور آ کر کے جب تک جماعت نہیں کھڑی رہتی بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں، گپ مارتے رہتے ہیں، ہے نا. یہی حال عشاء کے پہلے کا بھی، اور جماعت ختم ہونے کے بعد تو آپ پوچھئے ہی نہیں. ہمارے خیال سے جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد آپ سلام پھیر کر کے اگر صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر کے آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیے تو آدھے لوگ دروازے پر بھیڑ لگائے ہے. بات صحیح کہ نہیں سر؟ یہی حال رمضان میں بھی، یہی حال آج کے عشاء میں بھی. دیکھیے آپ سنت پڑھ کے آدھے سے زیادہ لوگ سنت پڑھے بغیر چلے جاتے ہوں، ہے کہ نہیں. تو دوسری طرف یہ بھی کوتاہی ہے کہ کم سے کم جن چیزوں کو، جتنی رکعات کو علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے اس کے اندر بھی لوگ کوتاہ نظر آتے ہیں. حالانکہ ساتھیوں صرف ایک چیز پر توجہ دے لیں، واللہ ایک چیز پر میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، صحت کے لحاظ سے ہے، کاروبار کے لحاظ سے ہے، معاملات کے کسی بھی لحاظ سے ضرورت مند ہے کہ ضرورت مند نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. یہ بھی حکمت ہے، آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں کوئی نماز ہے، اس لیے کہ مبارک وقت ہے، انسان سجدے میں اللہ کے سب سے قریب رہا کرتا ہے نا. سجدے کے بعد اٹھ کر کے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی یہ دعا کرے. اگر سچے دل سے دعا کر رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں سے متعلق ہمارے یہاں 2 قسم کی کوتاہیاں ہیں. ایک تو کچھ لوگ ایسی سنتیں پڑھتے ہیں جو ہے نہیں، اور دوسرے کچھ لوگ جو سنتیں ثابت ہیں اللہ کے رسول سے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم نے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت جو سنتیں ہیں، صحیح حدیث ہیں، ان کا ذکر ہے. مثال کے طور پر دیکھیے پہلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ روزانہ 12 رکعت پڑھے گا، روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. روزانہ 12 رکعت
یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. وہ 12 رکعت کیا ہیں؟ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ کتنی ہو گئیں؟ 12 ہو گئی. انہی کو علماء کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ یا سنت راتبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ، سنت راتبہ کہتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انسان سے نہ چھوٹے. لیکن مزید اگر پڑھنا چاہتا ہے دوسری حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ظہر سے قبل 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کرے گا. حفاظت کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی برابر پڑھتا رہے گا. ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے یعنی فرض کے پہلے 4 رکعت، فرض کے بعد 4 رکعت پڑھے گا 2 کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ راتبہ ہے اور 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ راتبہ. انسان اگر پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. یہ دعا کون کر رہا ہے جی؟ اللہ کے رسول. آپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے جی؟ اگر ہمارے اوپر اللہ کا رحم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسی نماز پڑھنی جو اسے پڑھا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے قبل 4 رکعت پڑھتا ہے. جو عصر کی نماز سے قبل 4 رکعت پڑھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ 4 رکعت عصر سے پہلے کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اس کی وہ تاکید نہیں ہے جو ظہر سے پہلے 4 رکعت کی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے قبل کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے. دونوں پڑھنا آپ سے ثابت ہے. یہاں پر ہم نے حوالہ نقل کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عصر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو ہو انسان پڑھنا چاہیے. 5ویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے. جمعہ سے قبل 4 رکعت پڑھے. جمعہ سے قبل کوئی سنت نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا اس لیے کہ وہاں پر موقع نہیں ہے الا کہ تحیۃ المسجد کوئی پڑھے تو. اور اگر مسجد میں آ رہا ہے تو سنت کے نفل کی نیت سے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے. لیکن ہمارے یہاں جو یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت جمعہ سے پہلے سنت ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، بدعت ہے. البتہ جمعہ کے بعد کیا ہے؟ 4 رکعت ہے. لیکن اس کے بعد والی ہم نے حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے اور گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اس سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر جمعہ کے بعد سنت مسجد میں پڑھنا ہے تو کتنی رکعت پڑھنا چاہیے؟ 4 رکعت پڑھنا چاہیے. اور اگر گھر میں کوئی سنت پڑھے جا کر کے تو کتنا سنت ہے؟ 2 رکعت سنت ہے. تو جمعہ کے بعد جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ سنت 6 رکعت ہے جمعہ کے بعد، وہ بالکل غلط ہے. اس کا کہیں ثبوت حدیثوں میں نہیں ہے. 6ٹھی حدیث یہاں پر ہے، بلکہ 7ویں حدیث یہاں پر لکھنا چاہیے جو پچھلے ہفتے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں؟ کل کتنی ہو جائے گی؟ 12 تو وہ ہیں، 12 تو وہ ہیں، ہے نا. اس کے بعد عصر سے پہلے 4 رکعت کتنی ہو گئیں؟ 16 ہو گئی. مغرب سے پہلے 2 رکعت کتنی ہو جائیں گی؟ 18. اور عشاء سے قبل 2 رکعت. اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے. کم سے کم 2 رکعت کتنی ہو جائیں گی؟ 20 رکعت. یہ 20 رکعت ایسی سنت ہیں جمعہ کو چھوڑ کر کے اور وتر کو چھوڑ کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ نماز سے آگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور سنت ثابت نہیں ہے.
لہذا ہمارے ہاں جو یہ تقسیم کر لیا کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، اور یہ نفل ہے، اور یہ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ بلا وجہ کی تقسیم ہے، بلا وجہ کی تقسیم ہے۔ ظہر سے پہلے 4 ہے اور ظہر کے بعد 2 یا 4 ہے، بلکہ ہونا یہ کبھی انسان 2 پڑھے اور کبھی 4 پڑھے۔ عصر سے پہلے 4 بھی ہے اور 2 بھی ہے۔ مغرب سے پہلے کتنا ہے؟ 2 ہے۔ اب دیکھیے شیطان کیسے ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ مغرب سے پہلے لوگ پڑھیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن مغرب کے بعد 2 اور 4 پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جو سنت ہے شیطان نے اسے چھڑوا دیا ہے، اور جو سنت نہیں اسے شیطان ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے، یا جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب